السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رحیمی نورانی قاعدہ کا آخری سبق چل رہا ہے اور یہ سبق 3 صفات پر مشتمل ہے، اور 2 صفات کو ہم نے 2 دنوں میں پڑھا ہے۔ ایک صفحے کا سبق ایک دن میں یہاں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج اس کا جو تیسرا صفحہ ہے اس پر بات ہوگی، تو وہ اس سبق کا تیسرا حصہ کہلایا جائے گا۔ سبق نمبر 16 شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 16 قواعد متفرق قواعد ضروریہ کا حصہ سوم۔ یہاں وہ کلمات ہم نے درج کیے ہیں کہ جن کا جو الف ہے وہ وقف میں پڑھا جا رہا ہے، وصلاً نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے انا ہے۔ تو یہاں چونکہ قرآن پاک میں عموماً یہ آیات کے درمیان میں آ رہا ہے اور وہاں کسی اضطراری صورت میں ہی وقف ہوتا ہے، ورنہ وہاں پر اختیاری طور پہ بہت کم ہی وقف کرتے ہیں۔ تو وہاں پر جب وقف نہیں کریں گے تو پھر اس کو لفظ انا ہی پڑھیں گے، زبر ہی پڑھیں گے، نون پر الف آگے جو ہے وہ اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی لیے حضرت قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ نے نورانی قاعدے میں حرکات تنوین کی مشق میں اس کو لایا ہے کہ یہ نہیں کہ یہ پڑھی حرکات والے حروف کی طرح ہی نون پر زبر انا پڑھا جائے گا۔ تو اگر کوئی ساتھی یہاں وقف کر دے گا، کوئی طالب علم وقف کرے گا، تو وہ انا وقف میں ان نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ انا نون الف زبر نا ایسے انا پڑھے گا۔ اور سورہ کہف میں جو ایک لفظ آ رہا ہے لیکن نا، زبر کے بعد الف بھی ہے، لیکن اگر کوئی ملائے گا، یہاں عموماً ملایا ہی جاتا ہے، تو وہ وقف ملانے کی صورت میں الف نہیں پڑھے گا، بلکہ لیکن نا پڑھے گا الف کے بغیر۔ اگر کوئی یہاں وقف کر دے تو پھر الف کے ساتھ وقف کرے گا لیکن نا۔ اس طرح سورہ احزاب کی جو 10 نمبر کی آیت ہے اس میں بھی اظنون وقف کر دے اور یہ وقف نہیں کرے گا تو پھر اظنون ہی پڑھے گا الف کے بغیر۔ تو اسی طرح سورہ احزاب کی جو 66 نمبر کی آیات ہے اس میں الرسول وقف کی صورت میں، ورنہ اگر وقف نہ کیا جائے ملا کر پڑھا جائے تو پھر اس کو الرسول لام پر زبر کے ساتھ۔ اسی طرح السبیل لام پر زبر پڑھیں گے، اگر وقف نہ کریں تو وقف کر دیں تو پھر اس کو بھی السبیل لام الف زبر لا الف کے ساتھ وقف کریں گے، جو الف لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں گے۔ سورہ مرسلات میں بھی چونکہ آیت کے درمیان میں آ رہا ہے اس لیے اس کو سلاسلہ ہی پڑھا جاتا ہے، تو کوئی یہاں وقف کر دے تو جو آگے الف لکھا ہوا ہے اس الف کے ساتھ وقف کرے گا، سلاسلہ الف مدہ بن جائے گا۔ اور سورہ دہر کا جو 15 نمبر کی آیت کا آخری لفظ ہے اس کو قواری را وقف کریں تو الف پڑھیں گے، اور وقف نہ کریں تو پھر الف کے بغیر اس کو قواری را پڑھ کر اگلے قواری را کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو یہ وہ 7 کلمات ہیں کہ جن کا جو الف ہے وہ وقف کی صورت میں تو پڑھا جا رہا ہے، ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں ہم نے اس کے بعد وہ کلمات درج کر دی ہیں کہ جن کا جو الف ہے وہ رسم الخط کے مطابق لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ لکھنے میں آفائن کو الف کے ساتھ لکھیں گے تو پڑھنے میں بغیر الف کے افائن پڑھیں گے۔ ہم نے لکھنے کی صورت اور پڑھنے کی صورت یہاں درج کر دی ہے۔ صورتوں کی جو مقامات ہیں قرآن پاک میں، پارے کا نام بھی لکھ دیا ہے، پارے کا نمبر لکھ دیا ہے، اور صورت کی آیت کا نام، آیت کا جو نمبر ہے وہ بھی درج کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے سورہ آل عمران کی جو ہے وہ جو لفظ ہے لا الہ الا اللہ اس کو لایا ہے، تو اس میں جو ہے وہ لام کے آگے جو الف ہے یہ لا کا الف نہیں پڑھیں گے بلکہ لا پڑھیں گے، لام پر زبر پڑھیں گے، آگے الا اللہ لا الہ اللہ اس طرح کر کے ملائیں گے۔ اور تبوء میں بھی حمزہ کے آگے الف جو لکھا ہوا ہے یہ الف پڑھے بغیر تبوء پڑھیں گے۔ ملائہ میں الف لام کے آگے جو الف ہے وہ الف پڑھا نہیں جائے گا، ملائہ اس طرح پڑھیں گے۔ ولا اوضعوا میں بھی الف لکھا ہوا ہے لیکن پڑھیں گے نہیں، ثمودہ کا الف بھی نہیں پڑھیں گے۔ لن ندعو بچے کو سمجھایا جائے کہ یہ جو الف لکھا ہوا ہے اس کے اوپر الف کے اوپر جو چھوٹا سا ایک دائرہ سا بنا ہوا ہے، اس دائرے سے یہ مراد لی جائے گی کہ یہ الف پڑھا نہیں جا رہا ہے، بس کہ لن ندعو واو پر زبر پڑھیں گے، وا پڑھیں گے، الف آگے نہیں پڑھیں گے۔
لشیئن میں بھی شین کے بعد جو الف ہے اس کو پڑھے بغیر شین کو یا کے ساتھ لشیئن پڑھیں گے۔ لأذبحنہ میں بھی الف کے بغیر جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے لأذبحنہ، لام کے آگے جو الف ہے لا نہیں پڑھیں گے بلکہ لأذبحنہ، جو زبر کے لام کے آگے الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ لإلی الجحیم میں بھی اسی طرح الف نہیں پڑھیں گے۔ لیبلوا میں بھی الف نہیں پڑھیں گے۔ نبلوا کا جو الف ہے یہ دونوں سورہ محمد کے ہیں، ان دونوں کا الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، لیبلوا اور نبلوا پڑھا جائے گا۔ بئس الاسم الفسوق میں بھی دو الف اضافی وہ لکھنے میں آ رہے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہے ہیں۔ سین کے آگے جو الف ہے الاسم نہیں پڑھیں گے، بئس الاسم الفسوق پڑھیں گے۔ تو یہ جو دونوں الف ہیں ان الف کے بغیر یہاں پڑھا جائے گا بئس الاسم۔ تو اس کے بعد سورہ حشر میں لأنتم میں بھی آگے الف لکھا ہوا ہے لام کے بغیر اس الف کو پڑھے لأنتم پڑھیں گے۔ لتتلوا میں بھی جو ہے وہ آگے جو الف ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ سورہ دہر کی 16 نمبر آیت کا جو پہلا لفظ ہے قواریر، اس کا الف دونوں صورتوں میں نہیں پڑھا جائے گا، تو چونکہ یہاں عموماً ملا کر ہی پڑھا جاتا ہے تو الف کے بغیر ہی ہے قواریر۔ اگر کوئی وقف کر دے تو اس میں قواریرہ پر وقف کی صورت میں قواریر پڑھیں گے، یعنی کہ الف نہیں پڑھیں گے، جو ہے وہ زبر آخری حرف پر جو ہے وہ سمجھی جائے گی اور زبر ساکن ہو جائے گا، زبر والا حرف تو پیچھے جو حرف مد ہے اس کو جو ہے وہ 3 الف 4 الف جتنا لمبا کریں گے، قواریر اس طرح پڑھیں گے۔ تو یہ وہ قرآن کریم کے جو مقامات ہیں کہ جن کا جو الف ہے وہ لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، تو یہاں لکھنے کی صورت اور پڑھنے کی صورت یہ لکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے تعلیمی رپورٹ لائی ہے۔ یہاں 7 اسباق ہیں کہ جن میں ضروری قواعد ہم نے لائے ہیں۔ سبق نمبر 10 میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے ہیں وہ 4 قاعدے تفصیل کے ساتھ لائے ہیں، ان کی کثیر مثالیں لائی ہیں۔ تو ان کے علاوہ جو مثالیں ہم نے سب حروف کی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بہت ساری مثالیں لائی ہیں۔ ہم نے اب جو اقلاب کی مثال ہے، ایک حرف اقلاب ہے لیکن ہم نے اس کی 6 مثالیں لائی ہیں۔ 15 حروف اخفا ہیں لیکن ہم نے ان کی 30 مثالیں لائی ہیں، ہر حرف کی ایک تنوین کے ساتھ اور ایک نون ساکن کے ساتھ مثال لائی ہے۔ تمام الفاظ کی اسی طرح ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب یہ امتحان کے اندر قرآن پاک سے سنا جائے اور وہاں پر بچے جو ہے وہ اخفا بھی کریں، ادغام جو جس قاعدے کا لفظ پوچھا جائے تو اس قاعدے کے مطابق پڑھ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قاعدہ انہیں ازبر یاد ہو چکا ہے۔ جو ہے وہ سبق نمبر 11 میں 10 میں نون ساکن تنوین کے قاعدے ہیں، 11 میں میم ساکن کے قاعدے ہیں، سبق نمبر 12 کے اندر حمزہ وصلی اور نون قطنی کے قاعدے ہیں۔ یہاں حمزہ وصلی پر بچے قرآن پاک میں ان الفاظ کے علاوہ باقی الفاظ سے حمزہ وصلی ان سے سنا جائے تو وہ حمزہ وصلی کی حرکت بھی پڑھ سکیں، اور حمزہ وصلی اور تنوین جب اکٹھے آ رہے ہیں، تنوین حمزہ وصلی کے بعد تنوین آ رہی ہے تو وہاں پر ملانے کی صورت میں وہ حمزہ وصلی کی جگہ نون قطنی پڑھیں، تنوین کی ایک حرکت گرا کر نون قطنی کے ساتھ ملائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نون قطنی کی ان کو سمجھ آ چکی ہے۔ لام کے قاعدوں میں لام کے پر اور باریک اور شمسی اور قمری الفاظ کا اظہار اور ادغام بھی انہیں آتا ہو۔ مدات میں وہ چاروں مدات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں، قرآن کریم میں جہاں سے سنا جائے ان سے تو وہ مد متصل کی، منفصل کی، لازم کی مثالیں وہ بتا سکیں بآسانی۔ سبق نمبر جو 15 ہے یہاں قواعد کا 6ٹھا سبق ہے، اس میں حروف مقطعات پر وہ مد بھی کریں اور مد کی وجہ بھی بتا سکیں، اور وہاں پر جو غنہ ہو رہا ہے، وہاں پر جو میم کا اظہار ہو رہا ہے، یہ سارے سوالات کے وہ جواب دے سکے۔ اور آخری جو سبق ہے جو آج ہم نے اس کا تیسرا حصہ پڑھا ہے، تو یہاں اس سبق کے اندر 10 ضروری جو قواعد تھے وہ ہم لے کے ہیں، تلک عشرۃ کاملہ۔ تو یہاں ہم را کے پر کرنے کا قاعدہ لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد امالہ کا یہ 2 اور سکتہ 3، اشمام 4، امزا کی تحصیل تحقیق یہ 5، اور ادغام ناقص یہ 6، ادغام تام یہ 7، اور سین صاد والے جو کلمات ہیں ان کو ہم 8 کہیں گے، اور جن کا الف وقف میں پڑھا جاتا ہے
وصلاً نہیں پڑھا جاتا ہے وہ 9، اور آخری جو 10 نمبر پہ وہ کلمات کے جن کا الف وقف جو ہے وہ نہ وقف میں نہ وصلاً دونوں صورتوں میں نہیں پڑھا جاتا ہے، صرف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ 10 جو آخری سبق کے اور 6 گزشتہ 6 اسباق کے جو قواعد ہیں، تو گویا کہ یہ 16 قواعد بچوں کو اچھی طرح یاد ہوں، تو امتحان کے اندر ان 16 قواعد کا امتحان لیا جائے قرآن کریم میں سے، تو یہ قرآن پاک ہمیشہ ہی کے لیے بچوں کا سبق رہے گا کہ بچوں کو یہ جو قواعد ہیں یہ ازبر یاد ہو جائیں۔ اور تعلیمی رپورٹ میں نون ساکن تنوین کی قاعدے کی جو تختی ہے وہ شروع کرنے کی تاریخ ہو جائے گی، اور سبق نمبر 16 کا آخری جو صفحہ ہے جن کا الف لکھنے کی صورت میں اور پڑھنے کی صورت کی جو ہیں وہ دونوں ہم نے لکھ دی ہیں، لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو اس کے ختم ہونے کی جو تاریخ ہے یہ دونوں درج ہو جائیں، اور پھر امتحان لینے والا جو ہے وہ اس کا امتحان لے، اور استاد اور سرپرست اور ادارے کے ذمہ دار اور پرنسپل دیکھیں کہ بچے نے ان قواعد کو کس حد تک اچھی طرح یاد کیا ہے۔ یہ 16 قواعد اگر وہ یاد کر لیتا ہے تو باقاعدہ طور پر اس کو تجوید پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آخر میں ہم نے سورہ صافات کی جو آخری 3 آیات مبارکہ ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لکھ دی ہیں کہ ان آیات مبارکہ کو پڑھ کر بچے کا رحیمی نورانی قاعدے کے جو اسباق ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ آخری جو ہم نے صورتیں درج کی ہیں ان صورتوں کو ہم جو ہے وہ اجرا کے ساتھ پڑھیں گے، بچوں سے کس طرح سنیں جائیں گی، بچوں کو کیسے یہ ان صورتوں کے اندر قواعد اور تختیوں کا اجرا کروایا جائے گا، اس پر انشاءاللہ کل سے بات ہوگی۔ امید ہے ہماری گزارشات اب حضرات سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ السلام